اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو دفعہ 144 لگا ہے کیا یہ لگنا چاہیے تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے حساب سے تو لگنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ 8 مارچ کو لگا کے ہم نے دیکھا کہ جس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دفعہ 44 لگتی ہے وہی سب کچھ ہوا. اسی طریقے سے ایک شخص کی جان بھی گئی، اسی طرح سے لاٹھی چارج بھی ہوا، اسی طرح سے ٹیئر گیسنگ بھی ہوئی. تو یا تو اس کے لگنے کے بعد پھر کچھ نہ ہوا ہو تب تو چلیے ٹھیک ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس ہیز پریویلڈ کہ آج خود عمران خان صاحب نے اس ریلی کو پوسٹ پون کر کے بہت پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے. میرے خیال سے اب لوکل جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جیسچر جو ہیں اس کو ہمیشہ رسپونڈ کرنا چاہیے. اب انہوں نے کل کی ریلی کا اگر کہا ہے تو کل کی ریلی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، مگر جہاں تک ان کے پی ایس ایل کے میچز کا تعلق ہے وہ تو آج بھی ہو رہا ہے، تو شاید کل بھی ہوگا، یا کل نہیں تو پرسوں ہوگا. تو اگر ان کی ریلی کا روٹ ایسا ہے جس سے جو ٹیموں کا روٹ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال سے اتنے سٹرونگ ہینڈ ٹیکٹسز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلی ان کو نکالنے دینی چاہیے. جی مالک آپ کی کیا ویو ہے اس پر؟ نہیں میرا خیال ہے دیکھیں رائٹ تو ہے ان کا ریلیز نکالنے کا، لیکن عمران خان خود سپورٹس مین ہے، خود ان چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. بٹ آئی تھنک دس از پالیٹکس. وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ایک کانفرنٹیشنل ایشو بنتا رہے اور گورنمنٹ کو صفائیاں دینی پڑے سب کچھ، ورنہ ریلی اگر 2-4 دن میں ویسے ختم ہو جانا ہے اب پی ایس ایف تو اس کے بعد ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن آئی تھنک دونوں سائڈس کے آرگومنٹ آل کنکلوسیو یا آل جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا روٹ اور ہے اور اگر آپ روٹ کے اندر کتنے بھی دیں تو کوئی آسمان نہیں گرے گا. لیکن میرے خیال سے یہ اصل میں تسیم اتنی زیادہ پولرائزیشن اور نفرتیں آپس میں ہو گئی ہوئی ہیں کہ کوئی کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور ہر کوئی وانٹس ٹو میک اے میکسیمم پوائنٹ. وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کو دکھائیں کہ دیکھیں اب ہم نے رگڑنا شروع کر دیا عمران خان کو، ہم اس کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے، ہم اس کو لاہور میں جلوس نہیں نکالنے دیں گے. انہوں نے بھی کرنا، انہوں نے اپنے ورکروں کو کرنا ہے کہ ہم اتھارٹی نہیں مانتے ان کی، یہ چور گورنمنٹ ہے، فلانی گورنمنٹ ہے، ناجائز گورنمنٹ ہے، تو ہم نے بھی ایک پوائنٹ بنانا ہے. سو دس از ناٹ اباؤٹ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. ان کی پالیٹکس ہے ڈیفائنس انہوں نے دکھانا ہے، ان کی پالیٹکس ہے کہ ہم پاور میں ہیں، ہم نے اپنا زور دکھانا ہے. سو انفارچونیٹلی سر ٹوٹل ایک پولیٹیکل چیز ہے. اس میں دونوں کے اگر آپ آرگومنٹ میں دیکھیں تو میرٹ بھی ہے، اور دونوں کے آرگومنٹ میں دیکھیں اگر ریشنلی تو دونوں بڑے آرام سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. جی لیکن یہ بتائیں مالک، اس سب میں ایک حقیقت تو یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے، اور کیا کرنا ہے، مطلب کیا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کرتی رہے گی؟ ان کو کب موقع ملے گا جا کے کیمپیننگ کرنے کا؟ مریم نواز صاحبہ تو شی از آل اوور دا پلیس اور بڑی اپنی متحرک ہیں اپنی کیمپیننگ میں. تو اور یہ جیسے سلیم بخاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں، روٹ تو کہیں اور ہے، وہ مطلب اسٹیڈیم کہاں ہے اور یہ کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ تو اس میں تھوڑی سی پیرٹی تو شاید ہم نہ رکھ پائیں، اس میں حکومت کو تو جواب دہ ہونا پڑے گا اس میں. نہیں دیکھیں گورنمنٹ تو چاہتی ہے کلیش ہو، بار بار چاہتی ہے یہ کلیش ہو، بیکاز یہ شاید پہلی باری ہوا ہے کہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جو وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ چاہتی ہے نظام گرے تاکہ ڈس آرڈر میں سے کوئی نیا آرڈر نکلے. یہ پہلی باری اب ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی بینیفیشری خود گورنمنٹ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ نظام ڈیمیج ہوتا اور ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل انارکی اس وقت میں ہوتی ہے، پھر ان کے پاس ایک بیانیہ مل جاتا ہے کہ ہم نے دیکھیں ریاست پہ اپنی سیاست قربان کر دی. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، اگر آج الیکشن ہوتے ہیں عمران خان جیتتے ہیں تو وہ تو چاہیں گے اگر ہم نے 4-5 سال باہر بیٹھنا ہے تو پھر یہ بھی باہر بیٹھیں اور کوئی اور بیٹھا رہے، اور پھر ہم دیکھیں گے اس میں سے کیا نیا آرڈر نکلتا ہے. اور دوسرا دیکھیے جو مریم کی جتنی سپیچز ہیں اس میں ایک تھیم کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ پہلے ترازو برابر کرو، پہلے حساب ہوگا، پہلے عدالتی انصاف ہوگا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. جتنے آپ کو ایگزیکٹو سگنل مل رہے ہیں، کسی ایک ایگزیکٹو سگنل سے نسیمہ آپ کو کبھی لگا کہ الیکشن ہونے والا ہے؟ نہیں بالکل نہیں لگا، باوجود اس کے اسٹیٹمنٹ کھل کے سامنے آگے میں. اچھا جی انٹیلیجنس کمیٹیز کی جو بڑی کنوینئنٹ ہوتی ہیں بریفنگ ریکمنڈیشنز وہ بھی آ گئی کہ جی بہت خطرناک ہے، 3 مہینے کے لیے تو الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ کیسی ٹیرر تھریٹ ہے جو 3 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی؟ یا کیا 3 مہینے کا کوئی پلان آیا کہ 3 مہینے میں ہم نے اتنے لوگ پکڑ لینے اتنے نہیں پکڑ لینے، کہ ہر چیز پش
ابھی دیکھیے اسٹیج 1 اسٹیج 2 مجھے نظر آتی ہے. اسٹیج 1 یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اور پروونسز کے الیکشن اکٹھے ہوں. جب یہ اکٹھے کی طرف اگر بات لے جاتے ہیں کسی طرح کھینچ کے ٹائم ضائع کر کے پھر الیکشن نیشنل اسمبلی کے پوسٹ پون کرنے کی بہرحال بڑی ٹف کال ہے, لیکن وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل مینوورنگ روم ہے جو پروونس میں نہیں ہے.